بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، کیا وجہ ہے کہ نتاشا کو انصاف دنوں میں ملتا ہے اور عبدالکریم اڈیالہ میں 20 سال گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد کو آ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ابا باعزت بری ہو گئے اور وہ 20 سال ان کے کہاں گئے، کون ذمہ دار، کچھ نہیں پتہ۔ اگر جوڈیشل سسٹم میں کوئی ریفارمز ہوں، ان میں کوئی اصلاحات کی بات ہو تو کہاں سے رکاوٹیں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں اور کیوں بار بار نیتوں کا سوال ہوتا ہے، اس بارے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب جاوید اقبال بانڈے صاحب کو۔ سینئر لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، دیکھ رہے ہیں آپ جو کچھ چل رہا ہے، چلیں آئی ایم ایف کا پیکج بھی ہو گیا، معاشی طرف سے تھوڑی ہمیں ایک ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ کی جو لڑائیاں ہیں، ججز ایک دوسرے کو خطوط ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، عام آدمی کا اس سب سے کیا لینا دینا؟ عام آدمی بیچارہ کہاں جائے، غریب کہاں جائے؟ جی بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں آفتاب صاحب۔ ہم جوڈیشل سسٹم کو جس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بیسک سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک عام انسان ہے۔ جی اور عام انسان آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر 40% لوگ تو پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انصاف کے متلاشی ہیں لیکن ان کو وقت پہ انصاف نہیں مل رہا۔ ایون جو انصاف مل بھی رہا ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی بہت سارے کوسچنز ہیں۔ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی ہماری جو ایپیکس کورٹ ہے اس کی چونکہ ساری پروسیڈنگز اس وقت میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر بالکل اوپن ہیں اور لوگ اس پہ ڈسکشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ایپیکس کورٹ کے ججز کے آپس میں جو تناؤ ہے یا آپس میں جو بائفرکیشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہیے اور اس طریقے سے اس کو ریزالو کرنا چاہیے تاکہ جنرل پبلک پہ اس طرح کا امپریشن نہ پڑے کہ ججز خود ڈیوائڈ۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جج صاحب نیچے چلے جائیں، نیچے والے جج صاحب اوپر آ جائیں؟ فلور پہ ہی آنا ہے نا، لفٹ سے آنا ہے بٹن دبا کے، اور ایک چائے کی پیالی پہ بیٹھ کے عام آدمی کے ایشوز ڈسکس ہوں، آپس میں بات چیت ہو، یا سیم پیج پہ آیا جائے یا اختلافی نوٹ لکھا جائے۔ یہ میڈیا کو خط لکھ لکھ کر جاری کرنا کہ بھائی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، مجھے کیوں؟ عام آدمی بیچارہ کہاں جائے؟ اس کو اس سب سے ساری لڑائی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اصل میں انسٹیٹیوشنل پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے اندر اپنا کوڈ آف کنڈکٹ آف ججز اس طرح کا ہو کہ وہ یہ سارے میٹرز جو ہیں وہ ود ان سپریم کورٹ ریزالو کریں اور اس میں سے کوئی بھی چیز پبلک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے یہ چیزیں پبلک ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ کومنٹس کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ پھر لیک آف کانفیڈنس کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیک آف کانفیڈنس کی آپ نے بات کی اقبال صاحب، اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام غریب پاکستانی کا عدالت پر اعتماد ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یا نظام انصاف ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ان کو جو انصاف مل رہا ہے وہ اتنی دیر سے مل رہا ہے کہ ان کا اس کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی نیا میٹر ہے جس کو کوئی نیو گریونس کریٹ ہوئی ہے اور وہ کورٹ میں گیا ہے، اس نے عدالت کا دروازہ ناک کیا ہے، اور اس کو اگر انصاف پہلی عدالت سے 6 سال کے بعد ملے گا، دوسری عدالت سے 5 سال کے بعد ملے گا، تیسری عدالت سے 5 سال کے بعد ملے گا، اس کا تو انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب کوئی چیز ملتی ہے اس وقت اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو 17 سال پہلے 16 سال پہلے تھی۔ تو آپ دیکھیے نا، نتاشا کیس ہمارے سامنے ہے، دنوں میں باپ بیٹی مارے گئے، فیصلہ بھی ہو گیا، قانون دیت و قصاص بھی چلا، فاروق ایچ نائک صاحب جیسے وکیل بھی کھڑے ہوئے اور جناب پھٹک سے اس کا فیصلہ بھی آ گیا، بچی بھی، مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ امیر آدمی کے لیے پیمانے اور ہیں، غریب کے لیے پیمانے اور ہیں۔ امیر کے لیے رات کو 12 بجے بھی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اتوار والے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے، غریب کو تاریخ ہی نہیں ملتی۔ اس پر اگر عدالتی اصلاحات کا اگر موضوع یہ ہو یا عدالتی اصلاحات کا ارتکاز ایک غریب آدمی ہو، فوکس غریب آدمی ہو اور غریب آدمی کو ایڈریس کیا جا رہا ہو، تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے کوسچن کیا ہے۔ یہ ایکچولی ہمارے جو آپ کا کوسچن
کوشچن ہے نا یہ ہماری سوسائٹی کے انصاف کے بیسک فیبرک کو ٹچ کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا یہ ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ تھا کیس, جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے یو ایس کے اندر ایک سملر اسی طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ بھی ریکلیس ڈرائیونگ تھی, اور اس میں ایک 18 سال کے بچے کو 21 سال کی سزا دے دی. بالکل بالکل. اور وہ بھی امیر ماں باپ کا بچہ تھا جی. اور اس نے جب اپنی سزا سنی تو اس کی آنکھیں ایسے, اس کی آپ دیکھیں اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں, خوف تھا اس کو. اور وہ اور جب کہ اچھا دیکھیں آپ ایک نظام انصاف وہاں پہ ہے جہاں پہ سب کو پتہ چل گیا کہ اگر اس طرح کی ریکلیس ڈرائیونگ کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا. اور یہاں خاتون بہت ریلیکس تھی. جی بالکل, بلکہ وہ بڑی الٹا جو ہماری اتھارٹیز یا جو آفیشلز وہاں کھڑے تھے انہیں دھمکا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ رول آف لا کے اوپر کوسچن ہے, لیگل ڈائلیما ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ مورل ڈائلیما بھی ہے. یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں سوشل جسٹس سسٹم کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اور کرمنل سول جسٹس سسٹم کو بھی ریفلیکٹ. تو اس میں اب ایک غریب آدمی کے لیے, ایک عام پاکستانی کے لیے, آپ نے فرمایا کہ 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جو اس قدر, میں تو سمجھتا ہوں شاید 50% جو موجودہ مہنگائی کا جن ہے اور حالات ہیں, مڈل کلاس تو رہا ہی نہیں ہے. تو یہ 50% سے جو زائد لوگ ہیں وہ انصاف کہاں سے جا کر لیں؟ انصاف تو اتنا مہنگا ہے کہ ہمارے ملک میں تو شاید وہ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور سم ٹائمز جو امیر آدمی ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف کی ڈسپنسیشن کا جو سسٹم ہے وہ اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور وہ اتنا کمبرسم ہے اور اتنا ٹیڈیس ہے, اتنا ہے تو کہ بیسیکلی اس کے وہ کہتے ہیں ایک چکی ہے جس میں جو لٹیگنٹ ہے اس نے پیسنا ہے. جی. اور لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی بلیک پکچر ہے یا اتنی کوئی ڈارک پکچر ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جب لوگوں کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, سب کو پتہ بھی ہے کہ تھانہ کچہری نہیں جانا, لیکن الٹیمیٹلی لوگوں کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. انصاف کا نظام کچھ نہ کچھ تو ضرور ڈلیور کر رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بالکل فیل ہو گیا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ڈلیور کر رہا ہے. لیکن یہ جو ڈلیور کر رہا ہے یہ بہت کم ہے, چونکہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور جب ہم نے یہ ذمہ لیا ہے کہ ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ لوگوں کو اس کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں, تو بیسیکلی یہ ویلفیئر نہیں ہے کہ میجورٹی آف دا لوگ جو ہے نا وہ اس نظام سے ڈسسیٹسفائی ہوں اور انٹرنیشنلی ہمارا نمبر 128 نمبر پہ چلا جائے. ان دنیا کے 128 پہ ہم 130 سر. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نظام انصاف کا یہ حال ہے کہ 3 پیشیوں کا جو کیس ہوتا ہے وہ 3 سال تک لٹکتا ہے. ججز اس کو تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں, دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے, اور عام آدمی سفر کر کے گھر والوں کو دعا پہ بٹھا کے آتا ہے کہ آج میرا فیصلہ ہے, کل میرا فیصلہ ہے, اور وہ اس چکی میں پستا رہتا ہے. تو عام آدمی بیسیکلی, میں بار بار جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آئینی ترامیم, جوڈیشل ریفارمز, یہ اتنی پڑھی لکھی باتیں, اس کا عام پاکستانی سے کیا لینا دینا. آپ سیاسی کیسز کو فوراً سے سوموٹو بھی لے لیتے ہیں, از خود عدالتیں بھی کھول لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گزشتہ 5 سال میں میری نظر سے کوئی ایسی خبر نہیں گزری کہ سپریم کورٹ نے کسی عام انسان کے لیے, غریب پاکستانی کے لیے رات 2 بجے عدالت کا دروازہ کھولو. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بیک لاگ کا ہے. بیک لاگ نیچے والی عدالتوں میں تقریباً 2.26 ملین کیسز پینڈنگ ہیں. ہائی کورٹس میں تقریباً 90,000 1 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, سب آل 5 ہائی کورٹس میں. یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق. جی. اور سپریم کورٹ میں 52,000 کیسز پینڈنگ ہیں. اب یہ جو پینڈنسی ہے یہ ایگزسٹنگ اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو یہ نہیں کہ نکالنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نمبر آف ججز کو انکریز کیا جائے. جو ویکینسیز ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں, سول کورٹس میں جو ویکینسیز ہیں, جو ان کی فل اسٹرینتھ ہے وہ اپوائنٹ کی جائے. دیکھیے پنجاب میں تو صرف 60% یا 70% اسٹرینتھ ہے ججز کی, جو کہ اپرووڈ ویکینسیز ہیں. سینکشن اسٹرینتھ سے بھی 70% پہ کورٹس کام کر رہی ہیں. ہائی کورٹ میں بھی آلموسٹ 60 یا 70% ججز ہیں. پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہے, وہ بھی انڈر اس پہ ہے جو کہ سینکشن اسٹرینتھ سے کم کام کر رہی ہے. اسلام آباد بھی سینکشن اسٹرینتھ سے کم یعنی کام ہو رہا ہے. صرف سپریم کورٹ ہے جہاں پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ساری جو جتنی کیوں نہیں اپوائنٹ کیے جا رہے ججز, کیا چیز رکاوٹ ہے اس میں, کیا مسئلہ کیا ہے؟
کیا کوئی قانونی سقم ہے, کوئی ترمیم لانی پڑے گی, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ججز اپوائنٹ ہو رہے؟ دیکھیں سینکشن اسٹرینتھ کے بارے میں تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے کہ وہ تو بیسکلی آلریڈی سینکشن پوسٹ ہیں, اور اس میں تو ہم تو کوئی وجہ سمجھتے ہی نہیں ہے. شاید وہ یہ ہو کہ بجٹری کانسٹینٹس ہوں کہ پیسہ دینا پڑے گا, نیو لوگ اپوائنٹ ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کو ان کو تنخواہیں دینی پڑیں گی, مراد دینی پڑیں گی, تو یہ ساری چیزیں. دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سپیریئر کورٹس میں خاص طور کے اوپر کہ ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے کہ کس نے اپوائنٹ ہونا ہے, کس نے اپوائنٹ نہیں ہونا, تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلیز آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں لوئر کورٹس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایٹ لیسٹ لوئر کورٹس میں تو ججز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پوری ہونی چاہیے, سینکشن اسٹرینتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ بانڈے صاحب. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس جاوید اقبال بانڈے صاحب تشریف لائے, اور انہوں نے وہی بات کہ ضرورت بھی ہے, ہونی بھی چاہیے اور فوراً سے ہونی چاہیے. غریب آدمی اس وقت پس رہا ہے انصاف کی چکی میں, اس کو نہیں مل رہا, لیکن انٹینشن کیا ہے, نیت کیا ہے, سارا دار و مدار اسی پر ہے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.